نیکسٹ دعا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ ہی پر ہم نے توکل کیا، اے ہمارے رب تو ہمیں ان ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور تو ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے نجات دے۔ یہ دعائیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے نوجوانوں کی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں دے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا، جو بنی اسرائیل پر بہت ظلم و ستم کر رہے تھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے واضح معجزات، چمکتا ہاتھ، عصا کا اژدہا بن جانا اور دیگر معجزات دیکھ کر بھی، اور پھر خاص طور پر جادوگروں کی شکست کھانے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے، یعنی فرعون اور اس کے سردار جو تھے، سوائے اس کی قوم کے چند نوجوان لوگوں کے۔ اور دوسری طرف فرعون کا ظلم اور بڑھ گیا، بجائے اس کے کہ وہ معجزے دیکھ کر ایمان لے آتا، اور زیادہ ظالم بن گیا۔ تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے شکوہ کیا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں اذیتیں دی گئیں، ہم سمجھتے تھے کہ آپ آئے ہیں اب ہماری نجات ہوگی، اب پھر ہمارے اوپر فتنہ آ گیا ہے، مصیبت آ گئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو صبر اور توکل کی تلقین کی کہ اگر تم واقعی مسلمان ہو اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو تو پھر اسی پہ بھروسہ کرو، وہ ضرور تمہیں نجات عطا کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے نوجوانوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کو نہ صرف یہ کہ قبول کیا، بلکہ اس کے مطابق دعا بھی مانگی، زبان سے بھی اقرار کیا کہ ہم صرف اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں، اور اے اللہ ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنانا کہ وہ ہم پہ غالب آ جائیں اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ وہی حق پر ہیں، کیونکہ ظالم دشمن جب غالب آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتا، اپنی کامیابی کو سبب سمجھتا ہے، اپنی کامیابی کو وجہ سمجھتا ہے اپنے حق پر ہونے کی، ٹھیک ہے، کہ میں ہی حق پر ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رب ہمیں ان کے ہاتھوں عذاب نہ دے اور اس کافر قوم سے نجات دے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں کتنا فاصلہ ہے زمانی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں، لیکن کتنی سملیرٹی ہے دونوں پیغمبروں کی تعلیم میں اور ان کے ماننے والوں کی دعاؤں میں۔ تو پیغمبر جو ہیں وہ اپنی قوم کو ہمیشہ توکل کا درس دیتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے، اگر آپ مسلمان بن کے جینا چاہتے ہیں نا تو یہ پاسبل ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کر سکے، کیونکہ دنیا میں بہت مشکلات ہیں، گھر کے اندر بھی ہیں، باہر بھی ہیں، مخالفتیں بھی ہیں، بہت کچھ ہے۔ تو جب آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط رابطہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ بے خوف ہوتے ہیں، پھر آپ امن میں آ جاتے ہیں، پھر آپ پرسکون ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہے جو میرے معاملات کو دیکھ لے گا۔